قرآن میں نہیں تو پھر مذہب آیا کہاں سے ہے؟ اس کی جڑیں کیا ہے؟ کہاں سے نکلا ہے اور کہاں سے چل کے آیا ہے؟ یہاں پر الملل والنحل کی پہلی جلد کے اندر یہ تفصیل موجود ہے اور اس حقیقت کو واضح کیا گیا ہے، کیونکہ اس کتاب کا حوالہ خود انہوں نے پیش کیا اور میں اسی سے ان کو حقیقت بتانا چاہتا ہوں، اور صرف اس سے نہیں، اس کو اگر کہے گا کہ یہ تمہاری ہے تو میں ان کی کتاب سے بھی یہ بات دکھانے کے لیے بھی تیار ہوں۔ الملل والنحل جلد نمبر 1، اس کے اندر تعارف کروایا جا رہا ہے اور یہاں پر سبائیہ اصحاب عبداللہ بن سبا کا ذکر ہے۔ عبداللہ بن سبا کون تھا؟ کہتے ہیں کہ یہ عبداللہ بن سبا اصل میں یہودی تھا۔ کان فی الیہودیۃ یقول فی یوشع بن نون وصی موسیٰ علیہ السلام مثل ما قال فی علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ پہلے یہودی تھا، نوجوان تھا، فاضل تھا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ میں یہودیوں نے اس کو مدینہ شریف بھیجا، اس نے آ کے سب سے پہلے یہ قول کیا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بلا فصل ہے، حضرت علی کا حق بنتا ہے، ان کو خلافت دی جائے۔ سب سے پہلے اس نے یہ قول کیا، اور جب یہودی تھا تو حضرت یوشع بن نون کے بارے میں غلط کرتا تھا، اور جس وقت یہ ادھر پہنچا تو اسلام کے اندر جو اس نے نقلی اسلام قبول کیا تھا، اس وقت آ کے اس نے سب سے پہلے یہ دعویٰ شروع کر دیا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معاذ اللہ صحابہ ثلاثہ نے حق کھا لیا ہے اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ بڑی زیادتی کی گئی ہے۔ اس انداز کی دیگر صحابہ سے بغض ابھارنا، اس ضمن میں حضرت علی کی خلافت کے نعرے لگانا، یہ سب سے پہلے ایک یہودی کا کام تھا جس کا نام عبداللہ بن سبا ہے۔ لہذا وہ تشیع جو رفض ہے اس کی بنیاد ایک یہودی نے رکھی۔ یہ تمہارے سامنے رجال کشی ہے، یہ اس کی جلد نمبر 1 ہے، یہ صفحہ نمبر 324 ہے، اس پر اس بات کی وضاحت موجود ہے۔ یہ شیعہ مصنف جو ان کا امام ہے وہ لکھتا ہے ذکر بعض اہل العلم ان عبداللہ بن سبا کان یہودیا، کہ عبداللہ بن سبا یہودی تھا۔ کون تھا؟ فاسلم، اس نے اسلام قبول کیا۔ پہلے یہودی تھا، پھر اسلام اس نے، ووالا علی، اور حضرت علی کا ملنگ بن گیا۔ ووالا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت کا علمبردار بنا۔ پہلے یہودی تھا، پھر مسلمان ہوا اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت کا دعوے دار بن گیا۔ کلمہ صحیح نہیں پڑا تھا، یہودیت کی سازش پر داخل ہوا تھا مسلمانوں میں، اور جس وقت حضرت علی کا ملنگ بنا تو کہتا کیا تھا؟ وَكَانَ يَقُولُ وَهُوَ عَلَىٰ يَهُودِيَّتِهِ فِي يُوشَع بن نون۔ وہی جو الملل میں بات آئی ہے وہی ان کی کتاب میں لکھی ہوئی ہے کہ جب تک یہودی تھا تو حضرت یوشع کی شان میں غلو کرتا تھا۔ اور فقال فی اسلامہ بعد وفات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی علی مثل ذالک، جیسے یہودی تھا تو حضرت یوشع کے بارے میں حد سے بڑھ گیا، تو کہتے ہیں جب اسلام لے آیا تو حضرت علی کے بارے میں بھی حد سے بڑھ گیا۔ مثل ذالک، جیسے یہودی غالی تھا، مسلمان ہوا، ظاہری کلمہ پڑھا، تو پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بھی جو نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا، علی تمہارے بارے میں 2 دھڑے مارے جائیں گے، ایک تمہارے بغض میں جو تمہاری حقیقی شان بھی نہ مانے، اور دوسرا تمہاری محبت میں جو تمہیں حد سے زیادہ بڑھائے۔ اب یہ کون تھا؟ خود شیعہ مصنف لکھتا ہے کہ عبداللہ بن سبا نے جب کلمہ پڑھا تو والا علی، اس نے موالات کی، پیار کیا۔ وقال فی علی مثل ذالک، جیسے یہودی ہوتے وقت غلو کرتا تھا ایسے ہی اسلام میں آ کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں غلو شروع کیا۔ یہ لفظ ہے جو بطور دعویٰ میں پیش کر رہا ہوں کہ ایسی تحریک جس میں حب علی ہو اور بغض صدیق اکبر ہو، یہ تحریک ابن سبا نے شروع کی۔ ہم حب علی کے بھی قائل، ہم حب صدیق اکبر کے بھی قائل، ہم اس حب کو حب علی نہیں کہتے جس میں بغض صدیق اکبر ہو۔ حب علی
صدیق اکبر کا سبق دے، اس کا بانی مسلمان نہیں ہو سکتا، یہ یہودی ہے۔ اور عبارت ان کی ہے کہ عبداللہ بن سبا کون ہے؟ کہتے کان اول من شہر بالقول بفرض امامت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرمایا یہ وہ پہلا بندہ ہے جس نے سب سے پہلے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلیفہ بلا فصل ہونے کا اعلان کیا تھا۔ کس نے کیا؟ کس نے کیا؟ کس نے کیا؟ کس نے کیا؟ کس کتاب میں ہے؟ رجال کشی میں۔ کس میں ہے؟ یہ جلد نمبر 1 ہے، صفحہ نمبر 374 ہے۔ سب سے پہلے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، صحابہ کو پہلے خلفائے ثلاثہ کے مقابلے میں جس نے یہ قول کیا کہ یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ متصل خلافت کے مستحق ہیں، نہ حضرت صدیق اکبر، نہ حضرت فاروق اعظم، نہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ پہلے دو کے زمانے میں نہیں تھا، حضرت عثمان غنی کے زمانے میں آ گیا اور اپنی لاگن شروع کر دی اور اپنے گندے نظریے کو جو یہودیت سے سیکھ کے آیا تھا شروع کر دیا، اور کہتا کیا ہے؟ کہتا ہے کان اول من شہر بالقول بفرض امامت علی واظہر البراءۃ من اعدائہ۔ یہ وہ پہلا بندہ تھا جس نے کہا تھا صدیق سے میرا کوئی تعلق نہیں، فاروق سے میرا کوئی تعلق نہیں، عثمان سے میرا کوئی تعلق نہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کس نے کہا تھا؟ عبداللہ بن سبا نے کہا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا اعلان کرنے والا اور باقی تینوں خلفاء کا انکار کرنے والا عبداللہ بن سبا تھا، جو یہودیوں نے سازش کے لیے مسلمانوں میں بھیجا تھا۔ اسی کتاب میں ہے فمن ہا ہونا، سچ نکل گیا منہ سے، فمن ہا ہونا رجال کشی ہے، فمن ہا ہونا کہتے یہ وہ جگہ ہے کون سی؟ کہتے قال من خالف الشیعہ، کہ جس وجہ سے شیعہ کے مخالف کہتے ہیں کیا اصل التشیع والرفض ماخوذ من الیہودیہ، اصل التشیع والرفض ماخوذ من الیہودیہ، یہ ان کے امام کی کتاب ہے۔ کہتا ابن سبا نے ہمیں منہ دکھانے والی چھوڑا، ابن سبا کی وجہ سے لوگ کہتے ہیں کہ یہ وہ ہے، یہ مذہب یہودیت سے نکل کے آیا ہے۔ کیوں؟ اس کو انہوں نے تردید کے بغیر، یہ میں وضاحت کرنا چاہتا ہوں، کچھ ہوتا ہے نا بات کسی کی ذکر کی جاتی ہے جواب دینے کے لیے، یہ جواب دینے کے انداز میں نہیں، یہ حقیقت ذکر کر رہا ہے، حقیقت ذکر کر رہا ہے کہ ابن سبا کون تھا، اس نے سب سے پہلا اعلان کون سا کیا، اس کا انداز کیا تھا، اس کی نشانیاں کیا تھی، اور کہتے چونکہ یہ وہ بندہ ہے جس نے سب سے پہلے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا جھنڈا اٹھایا اور باقی تینوں کے خلاف نکلا، اس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ تشیع رفض یہ یہودیت سے نکلنے والی تحریک ہے، اس کا اصل یہودی ہے۔ کیوں؟ ابن سبا بانی بنا تھا اس نظریے کا، وہ کہتا تھا باقی تینوں کی کوئی ضرورت نہیں، ہمارے لیے صرف حضرت علی ہی کافی ہے۔ میرے بھائیوں، حقیقت سامنے آئی، جو کہتے تھے ہم قرآن میں ہیں، قرآن کی 11 آیتوں نے بتایا نہیں تم نہیں قرآن میں، وہ لفظ اور ہے، اگر شوق ہے تو ٹھیک ہے رکھے، قرآن پر اگلی کسی بات کی ضرورت ہی نہیں۔ قرآن نے مجرم کہہ دیا، قرآن نے غوی کہہ دیا، قرآن نے مولکین کہہ دیا، قرآن نے مفسدین میں شمار کیا، قرآن نے متمردین میں شمار کیا، وہ ساری باتیں پھر ان کے ذمے ہیں۔ اور دیکھ لو نکلی کہاں سے تحریک ہے، یہ ان کی کتاب اس چیز کی وضاحت کر رہی ہے کیا کہ اصل التشیع والرفض ماخوذ من الیہودیہ، کہ اس بنیاد پر ابن سبا کی وجہ سے یہ کہا گیا کہ اصل تشیع و رفض جو ہے یہ قرآن و سنت سے نہیں یہودیت سے نکل کے آئی ہے۔ محتشم سامعین حضرات، یہاں اس بات کی وضاحت بھی ضروری سمجھتا ہوں کہ جس وقت صورتحال یہ ہے، اب رجال کشی نہیں، روضۃ الصفا میں بھی، روضۃ الصفا یہ چھوٹی سی کتاب نہیں، ان کی کتاب ہے، کیونکہ اس کے مختلف مقامات پہ میں نے نوٹ لگائے جہاں پہ ان کے عقیدوں کا ذکر ہے۔ اس کتاب کے اندر یہ جو جلد نمبر اس کی 2 ہے، صفحہ نمبر 258 ہے، یہ لکھا ہوا ہے
کہ ابن سبا کون تھا، اس کے کرتوت کیا تھے، وہ آیا کہاں سے تھا، وہ کیسے خلافت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جھنڈا لے کے سب سے پہلے نکلا، اور یہودیت، یہ ساری چیزیں اس بات میں بھی اس بات میں موجود ہے۔ باقی اس کے علاوہ البدایہ والنہایہ اور دیگر میں بھی، چونکہ وہ کہیں گے تمہاری ہے اس لیے وہ نہیں پیش کر رہا، لیکن یہ ان کے سامنے ہے اور واضح حقیقت ہے جس سے اس چیز کو بالکل واضح کر دیا گیا ہے۔